السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خلاصہ تفسیر قرآن میں آج 15ویں پارے کا خلاصہ آپ احباب کے سامنے رکھیں گے۔ 15ویں پارے میں دو صورتیں ہیں، سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف۔ بنی اسرائیل کو اسراء بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کی جو قوم تھی ان کی تاریخ کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء کروائی گئی اور جو معراج کروائی گئی اس کا تذکرہ بھی اسی سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مبارکہ کو اس موقع پر نازل کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ میں بہت ساری مشکلات تھیں اور کفار کا جو ظلم و ستم تھا وہ اپنے عروج کو تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہماری والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے اور ہر موقع پر آپ کے ڈھال بن جاتے تھے چچا ابو طالب، وہ بھی فوت ہو گئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اس آخری دور میں اپنے آپ کو انتہائی تنہا محسوس کرتے تھے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے یا بیوی سیدہ خدیجہ تھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بہت بڑا سہارا تھا۔ اب جیسے ہی دونوں کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اکیلے ہو گئے تو آپ ہمیشہ پریشان رہتے تھے۔ تو پریشانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں ہجرت کر کے طائف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور طائف کا رخ کیا، وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی اور پناہ طلب کی، مگر قریش کی ناراضگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مول لی اور انہوں نے بھی پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریشانی تھی اس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے پھر اپنے نبی کو اسراء اور معراج کروائی۔ ویسے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دکھ تھے اور جو پریشانیاں تھیں وہ بہت بڑی تھیں، اللہ رب العالمین نے ان کو ختم کرنے کے لیے جو آپ کو تحفہ دیا وہ ان پریشانیوں سے اور ان تکالیف سے بہت بڑا تحفہ تھا، اور اسی تحفے کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے اور اسراء کہا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء کروائی گئی اور معراج کروائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت میں پریشانی تھی وہ ایک خوشی میں تبدیل ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے تھے، اللہ نے جب اپنے پاس ان کو بلایا اور جس پروٹوکول کے ساتھ اور شان اور عظمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ ملا، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریشانیاں تھیں وہ خوشیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ تو اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ نے بلایا اس لیے تھا
کہ وہ آپ کو اللہ رب العالمین اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے، اور اللہ کی جو نشانیاں ہیں وہ بیت المقدس بھی تھا، اور بیت المقدس میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے جو ملاقات اور امامت، اور پھر جنت اور جہنم کو دیکھنا اور سدرۃ المنتہا تک پہنچنا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی نشانیاں تھیں۔ اختلاف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ حالت بیداری میں ہوئی یا خواب کی حالت میں ہوئی، ایک اختلاف یہ ہے۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی وہ جسمانی معراج تھی یا روحانی معراج تھی؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی وہ خواب نہیں تھا، بلکہ وہ حقیقت تھی، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی وہ صرف روحانی نہیں تھی بلکہ جسمانی بھی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے ساتھ زمین سے جب گئے تو پھر وہ زمین پر نہیں تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ روح تھی اور وہ روح آسمانوں پہ چلی گئی پھر جنت اور جہنم کو دیکھ کر کے واپس آ گئی جبکہ جسم اس دنیا میں موجود تھا، ایسا نہیں تھا۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے یہ موقف اختیار کیا اور کہا کہ اس بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو بھی لے جائیں اور روح کو بھی لے جائیں، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ ابن مریم کو جب آسمانوں پہ اٹھایا تو فرمایا کہ برفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العالمین نے تو عیسیٰ ابن مریم کو جسم اور روح سمیت اللہ رب العالمین نے اپنے پاس اٹھایا، اور وہ وہاں پر کس حالت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، اور ان سے ملاقات ہے ان کا تذکرہ بھی فرمایا۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی اس میں آپ کا وجود بھی شامل تھا اور آپ کی روح بھی شامل تھی، آپ خواب میں نہیں تھے بلکہ آپ حالت بیداری میں تھے۔ یہ جو سورۃ بنی اسرائیل ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورۃ بنی اسرائیل کے بارے میں سورۃ الکہف اور سورۃ مریم کے بارے میں فرمایا، فی بنی اسرائیل والکہف ومریم انہن من العتاق الاول، یہ پہلی قدیم صورتوں میں سے ہیں، یعنی سورۃ بنی اسرائیل، الکہف اور مریم، اور یہ میرے قدیم مال سے ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ بنی اسرائیل والزمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نہیں سوتے تھے جب تک آپ دو صورتوں کی تلاوت نہیں فرما لیتے تھے، سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر۔ یہ سورۃ الزمر جو ہے اور سورۃ بنی اسرائیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی جو قوم تھی نا، ان کی تاریخ کا تذکرہ کیا، اللہ نے ان کو کیسے عروج دیا اور پھر کیسے وہ قوم جو تھی وہ زوال پذیر ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ بیت المقدس میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امامت کرائی، یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ تمام کے تمام سابقہ جو انبیاء ہیں ان کی جو پیروی ہے نا وہ آج کے بعد ختم ہو گئی ہے۔ اب نجات صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں ہے، اور اب مکہ اور مقدس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا کہ بے شک تم زمین میں ضرور 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے، اور تم زمین میں سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی والے کچھ بندے بھیجے، پس وہ گھروں کے اندر گھس گئے، اور ایسا وعدہ تھا جو پورا ہو گیا۔ یعنی جب بنی اسرائیل نے دین سے پہلو تہی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسا بادشاہ مسلط کر دیا
جس نے ان پر حملہ کیا اور سارا کچھ تہس نہس کر دیا۔ تھوڑا عرصہ گزرا تو اللہ رب العالمین نے انہیں اس شرط پر حکومت اور مال و دولت عطا کیا کہ اگر تم دین اسلام پر کاربند رہے تو یہ حکومت اور یہ امامت عالم کا جو منصب ہے نا، یہ تمہارے پاس ہی رہے گا۔ ہوا یہ کہ اللہ رب العالمین نے جب ان کو دوبارہ یہ منصب عطا کیا تو وہ اپنی پہلی والی حرکتوں پر اتر آئے اور انہوں نے پھر زمین کے اندر فساد برپا کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور تمہیں مالوں بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی اور تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ اگر تم نے بھلائی کی تو اپنی جانوں کے لیے بھلائی کی ہے، اور اگر برائی کی تو وہ انہی کے لیے ہے۔ دوسری بار حکومت ملنے پر جو ان کی سرکشیاں تھیں وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئیں۔ انہوں نے دین اسلام کا صریح انکار کر دیا۔ اسی بنی اسرائیل نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، عیسیٰ ابن مریم کو گرفتار کیا اور قتل کرنے کے منصوبے بنائے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں دوبارہ زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ دوسری دفعہ سے مراد یہ لوگ کون تھے، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو اس وقت بنی بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ تھا، جنہوں نے یہود کو بے دردی سے قتل کر کے انہیں بیت المقدس سے نکال دیا تھا، اور مسلمانوں نے اور انہوں نے یہودیوں کے بیت المقدس داخل ہونے پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ یہودی فلسطین سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، کچھ خیبر چلے گئے تھے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں وہ رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ 16 ہجری میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو پھر فتح کیا، اور 1967 تک یعنی 1500 سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ اور جب مسلمان دعوت و جہاد سے غافل ہو گئے اور مسلمانوں میں نافرمانیاں آ گئیں اور اللہ رب العالمین کی بغاوتیں آ گئیں، تو یہ جو بیت المقدس ہے یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ اللہ رب العالمین نے آگے مزید اسی بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو تورات ہے نا، آج کے بعد تورات جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، چونکہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے امامت کے منصب سے جب معزول کیا تو یہ منصب امت محمدیہ کو عطا کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی جو کتاب تھی نا اسے بھی منسوخ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو قرآن مجید ہے نا یہ قوموں کو ہدایت دیتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور وہ خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو جو اچھے اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بلا شبہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار کیا ہے۔ یہ اعلان ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی رہنمائی ہے خصوصی ان لوگوں کے لیے جو تورات کو نہ صرف تسلیم کرتے ہیں بلکہ تورات کے بعد قرآن مجید کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں قرآن مجید کا تذکرہ کیا کہ یہ قوموں کو ہدایت دیتا ہے، اور فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے جو قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے نا اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور لوگوں کے لیے مومنین کے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے یہاں مومنین کا تذکرہ کیا کہ یہ شفا بھی مومنوں کے لیے ہے اور یہ رحمت بھی مومنوں کے لیے ہے، اور ایک دوسرے موقع پر مقام پر اللہ رب العالمین نے اس شفا کا تعلق لوگوں کے ساتھ بھی کیا، اور لوگوں میں بطور خاص جو شفا حاصل ہوتی ہے وہ صرف اور صرف مومنین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید سے جو شفا صحیح معنوں میں حاصل کرنے والے ہیں یا ہدایت حاصل کرنے والے ہیں یا اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے والے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، وگرنہ قرآن مجید کو بڑے سارے لوگ سنتے ہیں، البتہ رہنمائی صرف اور صرف وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے۔
آگے اللہ رب العالمین نے انسان کی جو ہلاکت ہے نا ان کا اصول ذکر کیا کہ اللہ کسی قوم کو ہلاک کیوں کرتا ہے، یا اللہ رب العالمین کا کسی قوم کے اوپر عذاب کیوں اترتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بلا وجہ کسی کے اوپر عذاب تو مسلط نہیں کرتے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کے اوپر ظلم کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، جو بندہ بھی ہدایت حاصل کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہدایت حاصل کرتا ہے، کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، اور وہ کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا ہوتا ہدایت کو حاصل کر کے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی مول لیتا ہے تو اس گمراہی کا وبال بھی اسی بندے کے اوپر ہوتا ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بندہ قیامت کے دن کسی دوسرے بندے کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، یعنی ہر بندے نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ یہ جو ہم نے سمجھ رکھا ہے نا کہ ہم فلاں بزرگوں کو راضی کرتے رہیں گے، وہ پھر ہمارے جو معاملے ہیں نا وہ ان کے اوپر اور ان کے معاملے اللہ کے اوپر، ایسا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بعض لوگوں نے سمجھا کہ فلاں جو لوگ ہیں نا وہ ہماری طرف سے قرآن پڑھ دیں گے نا، یا وہ فلاں جو لوگ ہیں وہ ہماری طرف سے نمازیں پڑھ دیں گے، فلاں لوگ ہماری طرف سے روزے رکھ لیں گے تو ہمیں اس سے چھوٹ مل جائے گی۔ ایسی باتیں بھی غلط ہیں، الا یہ کہ اس کا حدیث میں تذکرہ ہو جائے۔ تو کوئی بندہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اور جب ہم کسی بھی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں حکم نہیں مانتے تو اس پر بات ثابت ہو جاتی ہے۔ اس طریقے اللہ رب العالمین نے کسی بھی قوم کو ہلاک کرتے ہیں۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اس قوم کے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، وڈیرے لوگ جو ہوتے ہیں، جو مالدار ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ سرکشیاں کرتے ہیں۔ جو وڈیرے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں میں دھکیل دیتے ہیں، اور جب ان کے اوپر گناہ ثابت ہو جاتے ہیں نا تو اللہ رب العالمین اس کے بعد ان کو ہلاک کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرے ہی نہ اور اللہ رب العالمین بغیر کسی ان کے گناہ کے ان کے اوپر عذاب بھیج دیں، ایسا نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے سورۃ بنی اسرائیل میں بہت سے اچھے آداب کا تذکرہ کیا۔ کسی بھی اسلامی ریاست میں ان آداب کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یوں سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے اخلاقیات کا تذکرہ کیا، اور قرآن مجید کی صورتوں میں جتنی بھی صورتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے آداب بیان کیے ہیں، سورۃ بنی اسرائیل ان میں ایک خاص سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بڑے خوبصورت اسلامی اصول بیان کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلامی اصولوں کا تذکرہ اپنی عبادت سے کیا، کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور اللہ نے یہ فیصلہ لکھ دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کی جائے گی، اور اللہ رب العالمین کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ اور میں نے ذکر کیا تھا کہ حسن سلوک کیا ہوتا ہے۔ حسن سلوک اور احسان جو ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں پہ جو احسان کا تذکرہ کیا ہے، احسان میں بدلہ نہیں ہوتا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم عام طور پہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں نا تو بدلے کی طمع ہوتی ہے، یعنی میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا، بدلے میں یہ بھی میرے ساتھ اچھا کرے گا، تو یہ کسی کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے۔ البتہ جب کسی کے ساتھ احسان کرنا ہوتا ہے نا، پھر اس میں بدلے میں حسن سلوک آپ کو مطلوب نہیں ہوتا۔ اور ماں باپ کے ساتھ جو ہم نے احسان کرنا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ماں باپ آپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، جبکہ ماں باپ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے پھر بھی کوئی بات نہیں، اسی چیز کو احسان کہتے ہیں۔ جبکہ ہمارا دوستوں میں، رشتہ داروں میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہے تو آپ اچھے ہیں، اور جب وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے۔ جبکہ ماں باپ کے ساتھ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، اگر وہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں
وہ آپ کو ڈانٹتے ہیں، وہ آپ کو مارتے ہیں، آپ کے حقوق کا وہ خیال نہیں رکھتے، ان سب کے باوجود آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا جو رویہ ہے نا وہ ہمیشہ غالب ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں آپ کے پاس تھے، یعنی آپ کی زندگی میں تھے اور وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، لا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ قول کریم کا جو رویہ ہے نا یہ ہونا چاہیے۔ یعنی قول کریم ہو کیا ہوتا ہے، انتہائی نرمی والی بات، انتہائی شفقت والی بات۔ اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ باپ کافر ہے، بلکہ کافر بھی کیا، کافروں میں جو اللہ کے جو سب سے بڑے نافرمان تھے، باپ جو آزر تھا وہ ان میں شامل تھا، لیکن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی اپنے باپ کو نام لے کر کے نہیں پکارا، بلکہ ہمیشہ جب بھی بات کی تو یا ابا تھی، یعنی اے میرے باپ، اور کسی کو اپنا باپ کہہ لینا جبکہ وہ حقیقت میں باپ بھی ہو تو یہ اس سے ایک محبت کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ وگرنہ آج کے دور میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو جو بلانے کے انداز ہے نا، انداز تخاطب، وہی بہت زیادہ بگڑ چکا ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے باپ جو کافر تھا اس کے ساتھ بھی جب گفتگو کی تو وہ قول کریم تھا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے جو اپنے تواضع کا جو بازو ہے نا وہ جھکا کے رکھنا ہے۔ یہ جو جناح الذل جو ہوتا ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی ہے نا، مرغی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو مرغی اپنے بچوں کے لیے دھوپ کی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے یا سردی کی وجہ سے جیسے اپنے پروں کو اپنے بچوں کے اوپر پھیلا دیتی ہے نا، اس کو عربی زبان میں جناح الذل کہتے ہیں، اس کو جناح الذل کہتے ہیں۔ تو بچوں کو چاہیے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ جو ایک مرغی اپنے بچوں کو جیسے گرمی کی تپش سے اور سردی کی شدت سے اور موسم اور بارش کی شدت کی وجہ سے جیسے اپنے بچوں کے اوپر وہ سایہ کرتی ہے نا مرغی، اور جیسے وہ ان کو ڈھانپ کر کے رکھتی ہے، یہی صورت ماں باپ کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ بچوں میں اور بوڑھوں میں بسا اوقات کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی عمر کے بارے میں فرمایا ثم ننکس فی الخلق، تخلیق میں نا جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ یہ جو عمر ہوتی ہے یہ ایسی عمر ہوتی ہے جو تخلیق میں اندھا پن ہوتا ہے، اور بلکہ یہ جو تخلیق ہے اللہ رب العالمین کی، یہ جو بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو یہ ایک اور کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو وہ آپ کے ساتھ جب آپ چھوٹے ہوتے تھے جیسے سلوک وہ کیا کرتے تھے، ایسا سلوک ہی ان کے ساتھ اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اللہ کے بعد ماں باپ کا تذکرہ کیا، اور ماں باپ کے بعد اللہ رب العالمین نے رشتہ داروں کا تذکرہ کیا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دینا ہے۔ رشتہ داروں کو ان کے حق دینے کا کیا مطلب ہے؟ پہلا حق یہ ہے کہ اگر وہ وراثت میں حقدار ہیں تو انہیں حق حصہ دو، اور اگر وہ ایسا نہیں ہے لیکن وہ غریب ہیں اور آپ مالدار ہیں تو پھر آپ کے مال میں ان کا حصہ بھی موجود ہے، تو آپ زکوٰۃ کی صورت میں، نفلی صدقہ کی صورت میں آپ کے مال میں ان کا جو حصہ ہے وہ انہیں دیں۔ اگر وہ ان کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن صلہ رحمی کی تو ضرورت ہے، آپ ان کے گھر میں جائیں، ان کو اپنے گھر میں بلائیں، دکھ درد میں ان کے ساتھ شریک ہوں، یہ بھی ان کا حق ہے جو آپ کے ذمے ہے۔ والمسکین وابن السبیل، اور ساتھ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مسکینوں کو بھی جو ان کا حق ہے وہ بھی دینا ہے، اور مسافر کو جو ان کا حق ہے وہ بھی دینا ہے۔ رشتہ داروں کے اوپر جب آپ نے خرچ کرنا ہے، یا غریبوں کو جب آپ نے دینا ہے، یا مسکینوں کو جب آپ نے دینا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے اصول ذکر کیے کہ جب ضرورت مندوں کو آپ نے مال دینا ہے
تو اس میں اس بات کا التزام ہونا چاہیے کہ وہ فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، اس میں عیاشیاں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بڑی قناعت کے ساتھ اور بڑے اعتدال کے ساتھ آپ نے ان لوگوں کو دینا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، لہذا جب بھی مال خرچ کرنا ہے تو وہ ایسی صورت ہونی چاہیے کہ اس میں فضول خرچی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مانگنے والے جو ہوتے ہیں نا ان کو بھی دینا ہے، اگر آپ مانگنے کی پوزیشن میں نہیں، آپ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، یعنی آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لوگ آپ سے مانگتے ہیں، تو بجائے یہ کہ آپ ان کو ڈانٹیں اور جھڑکنا شروع کر دیں، اما السائل فلا تنہر، جو سائل ہوتا ہے، سوال کرنے والا ہوتا ہے، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے بلکہ بڑی نرمی سے آپ اس کو جواب دیں۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اگر کبھی تو ان سے بے توجہی کر لے مانگنے والوں سے، تو اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش کی وجہ سے جس کی تو امید رکھتا ہو تو ان سے وہ بات کہہ جس میں آسانی ہو، یعنی آپ اس کے ساتھ کوئی اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں، آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، انکار کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ نہیں دینا چاہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مانگنے والا جب آیا تھا تو آپ نے اس کو دیکھا اور کہا کہ تیرے پاس، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مطلب یہ کہ تم اچھا بھلا ہے، تمہیں محنت مزدوری کرنی چاہیے، تو اگر پھر بھی تو انکار کرتا ہے تو میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو اچھے طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ، چونکہ ہمارے ہاں بہت سے جو بیکاری ہیں یہ بڑے پروفیشنل بیکاری ہیں، ان کو بالکل ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ جو اصل حقدار لوگ ہیں ان کا بھی حق مارتے ہیں، جبکہ ان کی ذاتی صورتحال یہ ہے کہ مانگنے کی عادت کی وجہ سے نہ کوئی بزنس کرتے ہیں نہ کوئی محنت مزدوری کرتے ہیں، انہیں بڑی اچھی طرح اس بات کا یقین ہے کہ مانگنا جو ہے یہ آسان ہے اور محنت مزدوری کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں جو پیشہ ور ہیں اور جو بڑے پروفیشنل بیکاری ہیں اور جن کے گھر میں کسی قسم کی بھوک نہیں ہے، اور ایسے کیسز جو ہیں ہمارے معاشرے میں بڑے عام ہو چکے ہیں کہ بہت سے جو بیکاری ہوتے ہیں ان کے پاس اپنی ذاتی گاڑیاں ہوتی ہیں، مکان ہوتے ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں، لوگوں کے نزدیک یہ بھکاری ہوتے ہیں، تو آپ پھر بھی ان کو ڈانٹ نہیں سکتے، پھر بھی آپ ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، آپ اچھے طریقے سے ان سے معذرت کر لیں، یا آپ انہیں کہیں اچھے طریقے سے، آپ انہیں کوئی نصیحت کر سکتے ہیں، البتہ ڈانٹنا، جھڑکنا اور بعض لوگ تو ہاتھ تک اٹھا لیتے ہیں، اس بات کی کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہ کسی ضرورت مند کو دیتے ہیں اور نہ ہی اپنی ذات کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہ کسی کو دیتے ہیں اور نہ ہی پیسے اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ پیسے جمع کرتے ہیں، اور وہ جمع کرتے ہیں اور خرچ کرنے میں انتہائی کنجوسی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ کر لے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تو اپنے ہاتھوں کو گردن کے اوپر باندھ لے اور یہ ہاتھ کبھی تیرا جیب کے اندر جائے ہی نہ۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تو اپنا ہاتھ انتہائی کھلا چھوڑ دے، جو آتا ہے اس کو دے دے، جو دل کرتا ہے وہ خرید لے، جہاں آتا ہے دل کرتا ہے وہاں پیسہ برباد کر دے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تو ایسا کرے گا فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو پھر ہوگا کیا کہ تو ملامت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، ہار کر کے بیٹھ جائے گا، پیسے تو تیرے پاس ختم ہو جائیں گے، جیسے پیسے آئے آنن فانن سارے پیسے خرچ کر دیے۔ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ یہ طریقہ بھی غلط ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک اعتدال ہوتا ہے، یعنی جہاں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں لگائیے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پیسے کو سنبھال کر کے رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ تھا نا وہ مختلف تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں ساری چیزیں دے دیا کرتے تھے،
اور صحابیات جو تھی اور بعض صحابہ کرام جو تھے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرنے میں انتہائی زیادہ سریع تھے، اور وہ جو ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ کرام اور ہماری جو والدہ ہیں ان کی تو عادت یہ تھی۔ البتہ ہمارے لیے جو یہ ہے نا کہ سارے پیسے آپ نے خرچ نہیں کرنے، بعض کمزور ایمان ہوتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ تو دل کیا کہ سارے ہی دے دوں، اور اس کے بعد صورت یہ حال یہ ہو گئی کہ وہ جو دینے والا ہاتھ تھا نا وہ لینے والے ہاتھ میں تبدیل ہو گیا۔ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے لوگوں سے تو نہیں مانگا تھا اور کو گلے شکوے بھی نہیں کیے تھے۔ اگر سید عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی جمع پونجی جتنی تھی وہ ساری اللہ کے راستے میں دے دیتی تھیں تو کبھی وہ کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو تو نہیں پھیلاتی تھیں۔ وہ الگ بات ہے کہ دو دو مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، وہ جو تقوی ہے نا اگر وہ ہمارے دل کے اندر ہے تو بے شک سارے پیسے اللہ کے راستے میں دے دیں، اور اگر وہ نہیں ہے اور اس کے بعد آپ مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں اور غربتیں گھروں میں ڈیرے ڈال لیتی ہیں اور پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اعتدال کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اعتدال کے ساتھ جو پیسے اپنے اوپر خرچ کریں اور اعتدال کے ساتھ ہی اپنے گھر والوں کے اوپر پیسے خرچ کریں۔ یہاں میں یہ بات بطور خاص ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتے، یعنی ان کے پاس بڑے سارے پیسے ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، ان کا رہن سہن بہت گندا ہوتا ہے، اور ان کے سارے جو معاملات ہیں وہ اس میں پیسوں کو ایسے بچا بچا کے رکھتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ انہوں نے 7 قبر میں لے کے جانے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ اگر کسی کو پیسے دے تو وہ ان پیسوں کا اپنے اوپر استعمال کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اللہ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو وہ اپنی اس نعمت کا جو اظہار ہے نا وہ بھی کرتا ہے کہ میرے پاس یہ نعمت ہے، اور وہ اس نعمت کا اظہار کرے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو آپ اچھے لباس پہن سکتے ہیں، ضرور پہنیں۔ آپ اچھا جوتا پہن سکتے ہیں، ضرور پہنیں۔ آپ اچھا رومال لے سکتے ہیں، ضرور لیں۔ کسی اچھے گھر میں رہ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اتنے پیسے دیے ہیں تو یہ نعمتوں کا اظہار ہے۔ اگر یہ نعمتیں اللہ رب العالمین کی آپ استعمال نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ تو یہ جو نعمتیں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین جب دیتا ہے تو ان نعمتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینی چاہیے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ سارے پیسے ان نعمتوں کے اوپر آپ صرف کر دیں، یہ بھی غلط ہے۔ اعتدال جو ہے، ہر چیز میں اعتدال خوبی ہوتی ہے اور ہر چیز میں اعتدال حسن ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز سے آگے بڑھ جانا بھی غلط ہے اور اپنے آپ کو بہت پیچھے رکھ لینا بھی بہت زیادہ بسا اوقات یہ غلط ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اس قدر کنجوسی کرتے ہیں کہ وہ پھر اس کنجوسی سے اور مال کی اس کمی سے وہ مایوس بھی ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد تک کو قتل کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں یا ہم اتنے پیسے اپنے بچوں کے اوپر نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر کی وجہ سے آپ نے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقہم و ایاکم، انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ دیکھیں بچہ جب دنیا میں نہیں آتا اور وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اب ماں کے پیٹ میں اس بچے کی جو رزق کی نالی ہے وہ تم نے لگائی ہے، اللہ رب العالمین نے لگائی ہے نا۔ وہ 8 9 مہینے جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کی ضروریات ہوتی ہے نا جو اللہ رب العالمین پوری کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کا اختیار نہیں ہے اس میں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ چاہتے ہوئے بھی، یعنی چاہ کر کے بھی آپ اپنے اس بیٹے کو نہیں دے سکتے جو دنیا میں ابھی آیا ہی نہیں ہے، اس کا ٹوٹلی انحصار جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے۔ تو اللہ جب اسے کھلا پلا رہا ہے تو جب وہ دنیا میں آئے گا تو کیا اللہ اسے نہیں کھلائے گا؟ کیا اللہ اسے نہیں پلائے گا؟ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اس دنیا میں ایسی مثالیں تو بے شمار ہیں کہ لوگ زیادہ کھانے سے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، یعنی زیادہ کھایا اور مر گیا، لیکن بھوک سے کتنے لوگ مرتے ہیں اس کی مثالیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ کوئی بہت کم مثالیں ہو سکتی ہیں،
میرا خیال ہے ہمارے پاکستان میں تو شاید ایسی مثالیں نہ ہوں، بعض علاقوں میں ایسی مثالیں ہو سکتی ہیں، اور وہ بھی ہماری غلطی ہے اور ہماری کوتاہی ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ نہیں دیتے، خرچ نہیں کرتے۔ اگر سارے لوگ اپنی زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو اس دنیا میں مانگنے والا کوئی نہ بچے۔ ہم نے زکوٰۃ دینے میں ہیلے اور بہانے کیے اور اپنے پیسوں کو بچایا، اور یہ سمجھا کہ پیسے ہمارے ہاتھ سے جب نکل جائیں گے نا تو پیسوں کے پہیے ہوتے ہیں، بلکہ پیسوں کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں، اس سے بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ جیسے یہ نکلتے ہیں اور پھر یہ واپس نہیں آتے، ہم نے یہ سمجھا، جبکہ اللہ رب العالمین کے ہاں نظام کیا ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، جو پیسے اپنی ٹانگوں کے ساتھ چل کے جا سکتے ہیں وہ آ بھی سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین صدقہ کرنے والوں کے مال میں کمی نہیں لاتا، اور جو اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرتا ہے اللہ اسے بھی زیادہ دیتا ہے، اور اولاد جس قدر زیادہ ہوتی ہے رزق اسی قدر بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے آپ نے قتل نہیں کرنا، کیونکہ ان کا جو قتل ہے، ان قتلہم کان خطئا کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ اولاد دنیا میں آ گئی تھی یا ابھی دنیا میں نہیں آئی، آپ نے اگر اس کو قتل کر دیا ہے تو آپ نے تمام کے تمام انسانیت کا قتل کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بے حیائی بھی ہے اور راستہ بھی برا ہے۔ یعنی زنا کی طرف جانے والے تمام راستے برے ہیں۔ یعنی زنا کی طرف جانے والے راستے کیا ہیں کہ سب سے پہلے جو آدمی اپنی غیر محرم خاتون کی طرف دیکھتا ہے نا، تو غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا برا راستہ ہے۔ غیر محرم کے ساتھ تنہائیوں میں گفتگو کرنا برا راستہ ہے، اور غیر محرم جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ خلوت اختیار کرنا برا راستہ ہے، اور پھر آگے زنا تک پہنچ جانا یہ اس سے بھی برا راستہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے زنا کی طرف جانے والے تمام راستوں پر پابندی لگائی ہے۔ ہر وہ راستہ جو انسان کو بدکاری کی طرف لے کر کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اللہ نے جس کو قتل کرنے سے روکا ہے نا اس کو قتل بھی نہیں کرنا۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں جو قتل بڑا عام ہو گیا، یعنی عدم برداشت ہے کہ بہت چھوٹی سی بات ہوئی، بہت چھوٹی سی بات ہوئی اور ہم فوری بندہ بندہ قتل کر کے رکھ دیتے ہیں، بڑی چھوٹی سی بات کی وجہ سے۔ برداشت جو ہے نا، یہ جب سے لوگوں میں برداشت ختم ہوئی ہے، قتل کے جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو اپنے اندر برداشت لائیے اور لوگوں کی باتوں کو سہنے کی اپنے اندر جرت پیدا کریں، اور کوئی آپ کے اوپر تنقید کرتا ہے اس کو برداشت کریں۔ اور یہ جو قتل تک پہنچ جانا ہے یہ ایک سنگین معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں جو قتل ہے یہ ایک بڑا عام ہو چکا ہے۔ یہ جو واردات کرنے والے ہوتے ہیں چور ڈاکو، چند پیسوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر ایک بندے کی جان لے لیتے ہیں۔ یعنی جیب خالی کروانی ہے تو بندہ قتل کر دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ جیب سے 8-10 ہزار روپیہ، 2-4 ہزار روپیہ نکلے، اب 2-4 ہزار کے عوض بندہ قتل کر دینا یہ ہمارے ہاں ایک معمول ہے۔ اور بسا اوقات جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو بھی قتل کر دیتے ہیں وراثت کے لیے، جائیداد کے لیے، اور جائیداد کے لیے بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، عزیز رشتہ دار ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک مال کی جو قدر و منزلت ہے نا وہ جان سے بھی بڑھ کے ہے، اور ہمارے نزدیک جو جائیداد ہے اس کی جو قدر و منزلت ہے وہ ماں باپ سے بھی بڑھ کے ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو قتل ہے نا یہ ساری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن کی حرمت ہے نا یہ کعبہ کی طرح ہے۔ کعبہ کا احترام جیسے ہم کرتے ہیں نا ایسے ہی ایک مومن کا احترام ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کعبہ کا احترام ہم میں سے ہر آدمی کرتا ہے، ویسے ایک مومن کا جو احترام ہے یہ اس کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم کے قریب نہیں جانا، یعنی یتیم کے مال کو نہیں کھانا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعدہ پورا کرو کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں وعدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ وعدہ جو ہوتا ہے نا اسے پورا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے نا، اور وہ تھوڑی سی پختہ بات ہوتی ہے یا پختہ بات نہ بھی ہو،
تو اگلا بندہ اس کو وعدہ سمجھ لیتا ہے. وعدہ میں اور عام جو ہماری بات چیت ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے. یعنی آپ نے کسی سے کہا کہ یار میں کل آپ کے گھر آؤں گا، تو آپ کل اس کے گھر میں نہیں گئے، اور اس نے آپ سے کہہ دیا کہ یار تم وعدہ کر کے ہمارے گھر نہیں آئے، میرے پاس نہیں آئے، تو یہ وعدہ نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ جب پختہ ایک بات کرتے ہیں نا، آپ کا پختہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ میں یقینی طور پہ آپ کے پاس آؤں گا، لازماً آپ کے پاس آؤں گا، اب یہ عہد و پیمان آپ کا ہوا ہے. تو اس میں اور اس بات میں فرق ہوتا ہے. وہ آپ نے ویسے غلط بیانی کر دی، وہ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ وعدہ نہیں تھا. اور بسا اوقات جو کوئی دینی اور مذہبی لوگ کسی کے ساتھ کو بات کرتے ہیں نا اور پھر اس کو پورا نہیں کرتے، تو اگلا بندہ کہتا ہے یار آپ وعدہ کر کے اس کی وعدہ خلاف ورزی کر رہے ہیں. وعدہ اور ہوتا ہے اور عام جو ہماری بات ہوتی ہے، ڈیل ہوتی ہے، وہ اور ہوتی ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے، دونوں کو ایک نہیں بنا لینا چاہیے. وعدہ ایک پختگی والی بات ہوتی ہے، اور اس میں بندہ ایک پختہ عہد و پیمان کرتا ہے، اور اس کو کسی صورت نہیں توڑنا چاہیے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اللہ نے سوال کرنا ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وعدہ کر کے بھی ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، چونکہ زندگی میں جھوٹ اس قدر شامل ہو چکا ہے اور زندگی میں غلط بیانی اس قدر شامل ہو چکی ہے کہ نہ وعدہ خلافی کرنے والے کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ اس بندے کی صحت کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے جس کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، کیونکہ دونوں کے نزدیک وعدے کی حیثیت ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک وعدے کی بہت ساری حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بطور خاص سوال کیا جائے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جو ماپ تول ہے نا، اس میں آپ نے کمی نہیں کرنی. ترازو جو ہے اس کا ایک پورا وزن ہونا چاہیے، اور اس میں جو کمی ہے یہ غلط ہے. ہم نے ساری چیزوں میں ماپ اور تول میں کمی کی، اور کوئی ہمیں ایسی جگہ نہیں ملتی اور کوئی ایسا کام نہیں ملتا کہ جس میں لوگ وعدہ خلافی نہ کرتے ہوں، جس میں لوگ خیانتیں نہ کرتے ہوں، ماپ اور تول میں کمیاں نہ کرتے ہوں. تو یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینے کا ایک سبب ہے کہ کوئی آدمی ماپ تول میں کمی شروع کر دے. آگے اللہ رب العالمین نے جو معاشرہ ہے نا اس کی اصلاح کا ایک بڑا خوبصورت اصول ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں لا تقف ما لیس لک بہ علم. جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے نا اس کے پیچھے نہ پڑو. جس چیز کا آپ کے پاس یقینی علم نہیں ہے اس چیز کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے جو لوگ ہیں نا، ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارا مزاج کیا ہے، کسی بندے کی ہلکی سی ہمیں بات کا پتہ چل جائے وہ یقینی بات نہیں ہوتی. یعنی کسی نے کہہ دیا کہ فلاں بندہ ایسا ہے، ہلکی سی اس نے آپ کو ایک ہنٹ دیا، اب آپ نے اس کے بارے میں پوری ایک لمبی کہانی بنا لی، جبکہ علم نہیں ہے آپ کے پاس. وہ کسی نے اڑتی اڑتی خبر چھوڑی اور آپ نے اس بندے کے بارے میں اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا کہ یہ بندہ ایسا ہے، جبکہ آپ نے اس بارے میں نہ کوئی تحقیق کی ہے، نہ اس کے بارے میں آپ کو کوئی پختہ علم ہے، اور نہ مطلوبہ بندے سے آپ نے تحقیق ہی کی ہے کہ بھائی فلاں آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے. تو آپ نے پورا اپنا ذہن بنا لیا اور اس خبر کا پرچار کر دیا اور لوگوں کے ہاں اس خبر کو وائرل کر دیا. ہمارے سوشل میڈیا کا مزاج یہ ہے، ایک ہلکی سی بات بس کسی کی پتہ چل جائے اور وہ کوئی آدمی بڑا ہو اور اس سے لوگوں کو اچھے ویوز مل سکتے ہوں، یا خبر جو ہے وہ زیادہ وائرل ہو سکتی ہو، تو اسے جنگل میں آگ کی طرح پھیلا دیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے نہیں، لا تقف ما لیس لک بہ علم. جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے اس بات کے پیچھے نہ پڑیں. یہاں ہمارے بہت سے ایسے افراد بھی شامل ہیں، اور یہ میں نصیحت بھی کرنا چاہوں گا اپنے آپ کو بھی، آپ بھائیوں کو بھی، اور میری یہاں پہ جتنی بہنیں موجود ہیں. بسا اوقات ہمیں دینی کسی مسئلے کا نہیں پتا ہوتا، یعنی دین کے کسی مسئلے کا نہیں پتا ہوتا، لیکن ہماری اس میں پوری بحث ہوتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگلے بندے کو ہرا کر کے دین کے اس مسئلہ میں اپنے آپ کو برتری اور فوقیت دوں اور یہ باور کرواؤں کہ مجھے بہت زیادہ علم ہے. جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جس چیز کا جس کو پتا ہے نا اس کو اس کے سپرد کیجئے. یعنی کوئی دینی رہنمائی ہے تو بھائی آپ کو اس میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. عالم کیا کہتا ہے اس کی بات کو حرف آخر سمجھے، اور عالم کیا کہتا ہے اس سے جا کر کے سوال کریے، یہ اس کا فن ہے.
کوئی انجینئرنگ سے چیز تعلق رکھتی ہے اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، انجینئر بتائے گا یہاں پہ صحیح کیا ہے، کیونکہ اسے اس کا پورا علم ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے وہ اپنے فن کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، آپ کو اپنی ڈاکٹری جھاڑنے کی وہاں ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا فن نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو اصول ذکر کیا ہے یہ ہمیں ایک حد بتاتا ہے کہ ہر بندے کی نا ایک حد ہوتی ہے، اسے اپنی حد تک رہنا چاہیے اور اپنی ان حدود کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی جو اس کی ایک زندگی ہے اور اس کا ایک دائرہ کار ہے اسے نکل کے لوگوں کے کاموں میں ٹانگیں اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس فن کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے پیچھے آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہاں آپ کے پاس پورا علم ہو چکا ہے اور آپ نے وہ پورا علم حاصل کر لیا ہے، پھر اہل علم سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اپنے اس علم کی بنیاد پہ، لیکن اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو کسی سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہا کہ یہ جو آپ پابند کاری کرتے ہیں نا، یعنی یہ جو قلم کاری ہوتی ہے، قلم کاری، بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کچھ ایسی کھیتی باڑی میں ایسے کام کر لیا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ ہوا یہ کہ جو وہ جس طریقے سے وہ فصل بوتے تھے، جب وہ فصل پکی اور اس میں جو فصل تھی نا وہ تھوڑی ہوئی، یعنی صحابہ کرام کو اس سے نقصان ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، دنیاوی امور جو ہے نا وہ آپ بہتر جانتے ہو، اس میں جو میری رہنمائی ہے نا وہ آپ کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو دین بتاتا ہوں، دینی علم جو ہے وہ میرے پاس ہے، اور دنیاوی جو علوم ہیں جو قرآن اور حدیث کے مخالف نہیں ہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا دین اسلام پہ، تو آپ ان کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ اس طریقے سے کام کریں جس طریقے سے آپ کو اچھا لگتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ نہیں کہا کہ چونکہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں رسول ہوں، میں حاکم بھی ہوں، میری ہر بات کو مانا جائے گا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فن نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو جانتے نہیں تھے۔ قرآن مجید بھی تو یہی کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو جس کو پتہ ہے اس سے سوال کر لیں، اس میں کون سی کوئی غلط بات ہے؟ تو ہر بات پہ ٹانگ اڑانا اور یہ سمجھنا کہ میں ہر فن مولا ہوں، میں سارے کام ہی کر سکتا ہوں، یہ بات بہت غلط ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے نہیں چلنا، کیونکہ انک لن تخرق الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے تو زمین کو پھاڑ تو نہیں سکتا، یعنی اتنا اکڑ کے چلے، اتنی پاور ہے کہ تو زمین کو پھاڑ کر کے گزر جائے، نہیں، لن تبلغ الجبال طولا، اور تو اتنا لمبا بھی نہیں ہے کہ پہاڑوں تک پہنچ جائے، نہ تو زمین کا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ ہی تو اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ تو پہاڑوں تک پہنچ گیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں اکڑ کے نہیں چلنا۔ اور یہ بری بات ہے کہ کوئی آدمی زمین میں اکڑ کر کے چلے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ایک آدمی تھا نا وہ زمین پہ اکڑ کے چل رہا تھا، تو اللہ نے اسے زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی زمین پہ اکڑ کے چلے، ہاں کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں وہاں اکڑ کے چلنا جائز ہے، ثابت ہے، بلکہ زیادہ اچھا ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین سے ثابت ہے کہ وہ میدان جہاد میں دشمن کے خلاف جب ہوتے تھے تو پھر اکڑ کے چلتے تھے، اور وہ یہ دکھانا ہوتا تھا کہ ہم لڑ سکتے ہیں اور ہمارے اندر طاقت ہے، تمہاری حیثیت نہیں ہے، اصل عزتیں اسلام اور اہل اسلام کی ہیں، تو حالت جنگ میں دشمن کے خلاف اکڑ سکتے ہیں تو اکڑیں، اور وہ اصل محل ہے اکڑنے کا۔ بہت سے لوگ کمزور لوگوں کو دیکھ کے نا ان کے سامنے اکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ویسے اپنے سے بڑے بندے کو دیکھیں تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی چھوٹا بندہ سامنے آتا ہے نا پھر وہاں بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ نہیں، یہ اصل آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ اپنے سے چھوٹے لوگوں کے اوپر شفقت کرتے ہیں یا ان کے ساتھ آپ اکڑنے والا جو رویہ ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو، 4 5 6 فٹ آپ کا قد ہے، اور حالت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو کسی بیماری میں گرفتار کر دیں تو آپ نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین
کہ اختیارات اس قدر وسیع ہیں کہ وہ اگر آپ کے لیے موت لکھ دیں تو آپ کی جوانی اور آپ کا شباب اور آپ کا مال اور آپ کی دولت اور آپ کا جاہ و جلال منصب یہ سارا کچھ خاک میں مل جاتا ہے. لہٰذا اکڑ انسان کے لیے لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے آداب ذکر کرنے کے بعد فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سارے جو کام ہے نا تمہارے رب کے نزدیک بڑے ناپسندیدہ ہیں. اللہ کو یہ سارے کام بہت برے لگتے ہیں. ذالک مما اوحی الیک ربک من حکمتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے آپ کو آداب ذکر کیے ہیں نا یہ اللہ کی حکمت کے فیصلے ہیں جو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے ہیں. اس صورت میں ان ساری چیزوں کے بتانے کا مقصد پتہ کیا ہے کہ یہ سارے وہ کام ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو روکا تھا، لیکن وہ ان تمام کاموں سے باز نہیں آئے. تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ ذکر کیا اور یہ سمجھانا چاہا کہ اب یہ سارے کام آپ کی ذمہ داری ہیں، امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے، لہٰذا آپ نے ان کاموں کے قریب نہیں جانا. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شیطان ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ فساد برپا کرتا ہے، تو آپ نے کبھی بھی شیطان کو فساد برپا کرنے کا موقع نہیں دینا، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، اور وہ ایک دوسرے سے فساد کرواتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو ابھارتا ہے کہ جھوٹ بولا جائے، وعدہ خلافی کی جائے، ایک دوسرے کی عزت کو اچھالا جائے اور ایک دوسرے کے اوپر بہتان بازی کی جائے. اب ان ساری چیزوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دو لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عبادی یقول التی ہی احسن، آپ میرے بندوں سے یہ بات کہہ دیجئے کہ اچھے طریقے سے بات کریں. ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان جو ہوتا ہے نا وہ لوگوں کے درمیان جھگڑے ڈلواتا ہے. ان الشیطان کان انسان عدو مبینا، جو شیطان ہوتا ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کو آپ نے موقع نہیں دینا. اور شیطان کو موقع پتہ کب نہیں ملتا؟ جب بندہ خاموشی اختیار کر لیتا، کوئی کسی کو ڈانٹتا ہے، جھڑکتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، کیچڑ اچھالتا ہے، یہاں تک کہ تھپڑ تک مار دیتا ہے. اور یہ بندہ آگے سے کیا کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، اچھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے یا اپنی زبان کو تالا لگا دیتا ہے. جو بندہ اپنی زبان کو تالا لگا دیتا ہے نا یہ شیطان کو موقع نہیں دیتا، اور جو ایک کی دو سناتا ہے اور دو کی چار سناتا ہے شیطان اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شیطان کو آپ نے موقع نہیں دینا. آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا پہلی قومیں جو تھی نا وہ اپنے اولیاء جو تھے نا، اولیاء باب بزرگ، ان کی بندگی کیا کرتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کیا. قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں نا خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. یعنی یہ جن کی بندگی کرتے ہیں نا، جن بابوں کی، اولیاء کی، انہیں تو خود اللہ کے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے وسیلے کا کام کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ ان وسیلوں کو اختیار کرنے کے بجائے آپ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کو مانگیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کے لیے کوشش کرنے والوں کو دھمکی، کچھ لوگ ایسے تھے کیونکہ یہ مکی صورت ہے نا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دھمکی دیتے تھے اور وہ کوشش کرتے تھے کہ آپ اس سرزمین سے نکل جائیں. تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو دھمکی دی وَإِن يَكَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، قریب تھے کہ وہ تجھے اس زمین سے پھسلا دیں تاکہ تجھے اس سے نکال دیں، اور اس وقت وہ تیرے بعد نہیں ٹھہریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آپ کو مکہ سے نکالتے ہیں نا تو یہ بھی مکہ میں نہیں ٹھہریں گے. آپ نہیں رہیں گے تو یہ کیسے مکہ میں رہ سکیں گے؟ ظاہر ہے آپ اگر اس دنیا سے جائیں گے، اس مکہ سے جائیں گے تو یہ بھی اس مکہ میں نہیں رہ سکیں گے. تو یہ اللہ رب العالمین نے قریش کو ایک دھمکی دی، اور فی الحقیقت ایسا ہی ہوا. جب قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا تو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو جب فتح کیا تو اب یہ مکہ جو تھا جس کی بھاگ دوڑ ان کے ہاتھ میں تھی، اللہ رب العالمین نے وہ ساری جو بھاگ دوڑ ہے نا
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت مثال ذکر کی۔ مثال کیا ہے؟ اللہ نے فرعون کا تذکرہ کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکالنا چاہتا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اسی سرزمین سے اس فرعون کو نکال کر کے غرق کیا، اور اسی سرزمین پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو حاکم بنا دیا۔ یہی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ مکہ کے لوگ آپ کو یہاں سے نکالنا چاہتے تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں نیست و نابود کر کے وہی مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کو مثال دی کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَخْرَجْنَاهُ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر کے وہ جو زمین تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دے دی، اور یہاں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا ہی ہوا۔ آگے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا جو ہے نا تیاری، اس کا حکم دیا کہ چونکہ یہ آپ کو ہجرت پر مجبور کر رہے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے تو آپ کو ہجرت کرنا پڑے گی، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کے پاس رہے، مکہ بھی ان قریب میں آپ کو دے دوں گا۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطان نصیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے اے میرے رب، داخل کر مجھے سچا داخل کرنا، اور نکال مجھے سچا نکالنا، اور میرے لیے اپنی طرف سے غلبہ بنا۔ پھر مسلمانوں کو تسلی دی اور کافروں کو دھمکی دی، قل جاء الحق وزہق الباطل، حق آ چکا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، اور ان الباطل کان زہوقا، بے شک جو باطل ہوتا ہے نا وہ مٹنے والا ہی ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ یہ ہے، آج مکہ سے جا رہے ہیں، کل کو حق کے ساتھ اس مکہ میں داخل ہوں گے، پھر جب مکہ میں داخل ہوں گے تو پھر یہاں پہ باطل کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کے مکہ میں آئے تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آگے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی عظمت کا تذکرہ کر کے سورۃ بنی اسرائیل یہاں پہ مکمل ہو جاتی ہے۔ آگے سورۃ الکہف ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور جو ہے نا اس کے درمیان میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ بھی اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم تھے، اور کچھ لوگوں نے ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا سوچ رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ سورۃ الکہف جو ہے نا اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں تو یہ دجال سے حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو آج کے سبق میں میری گزارش ہے آپ سب سے کہ سورۃ الکہف کی جو پہلی 10 آیتیں ہیں نا، یہ ہم میں سے ہر کسی کو حفظ کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا جو حفظ کرنا ہے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو قرآن مجید حفظ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ البتہ خود صحابہ کرام کچھ قرآن مجید حفظ کر لیا کرتے تھے، اور بعض صورتیں بعض صحابہ کرام کو یاد تھی۔ پورا قرآن مجید جن صحابہ کرام کو یاد تھا نا، وہ بھی بہت تھوڑے صحابہ کرام تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ قرآن کے حوالے سے کوئی زیادہ ترغیب نہیں دی، اور مجھے ایسی کوئی مثالیں اور ایسی کوئی احادیث نہیں ملی۔ البتہ سورۃ الکہف کی جو پہلی 10 آیتیں ہیں ان کو حفظ کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ترغیب دی ہے، اور اس کو حفظ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ دجال کا جو فتنہ ہے نا، جو بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ دجال کا جو فتنہ ہے اس سے اللہ کے ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ یعنی جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں، ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو فتنہ دجال سے ڈرایا ہے، اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اور اس سے حفاظت میں یہ جو پہلی 10 آیات ہیں یہ کافی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور اور روشن نور اللہ رب العالمین کی طرف سے کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ہر جمعے بندہ سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو یہ آدمی ہر وقت اللہ رب العالمین کے نور میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے روشنیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جب کسی کے لیے نور
متعین فرماتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی زندگی میں نقصان نہیں ہوتے، اس بندے کی زندگی میں کوئی پریشانیاں نہیں ہوتی۔ جب اللہ ہر چیز میں اس کے لیے ایک راستے کو متعین کر رہا ہوتا ہے تو وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، جس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے نور ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، اس کا ہم نے ترجمہ پہلے پڑھ لیا۔ سورۃ الکہف میں ہمیں پتہ ہے کہ اس سورت کا نام الکہف اصحاب کہف کی وجہ سے رکھا گیا تھا۔ وہ جو اصحاب کہف تھے، ایک بادشاہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں پر بڑا ظلم کرتا تھا۔ تو کچھ ایسے مسلمان تھے اور نوجوان تھے جو دین اسلام کو جنہوں نے قبول کیا، اور جب ان کے دین اسلام کے قبول کرنے کا جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے ان کو سنسار کرنے کا حکم دیا، اور ان کو پکڑ کے ان کو ظاہر ہے وہ قتل کرے گا یا ان کے اوپر مظالم ڈھانے تھے۔ تو رات کے اندھیروں میں انہوں نے ہجرت کی، اور ان میں سے ایک آدمی کے پاس ایک کتا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ ایک غار تھی، اس غار میں جا کر کے جب انہوں نے پناہ لے لی، اور اللہ رب العالمین نے ان کو سلا دیا، اور یہ تقریباً 309 سال تک یہ جو اصحاب کہف تھے، اور جن کی تعداد اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر نیند مسلط کر دی گئی، اور بادشاہ ان کو ڈھونڈتا رہا، اور بالآخر ظاہر ہے وہ نہیں ڈھونڈ سکا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی، اور یہ 309 سال تک جو ہیں وہ وہاں پہ پڑے رہے، اور کسی کو بھی ان کی خبر جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوا یہ کہ یہ غار میں جس جگہ پر موجود تھے، ان کے اوپر سورج کی جو روشنی تھی وہ نہیں آتی تھی، کیونکہ سورج کی روشنی جب آتی ہے تو جسم کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو سورج جب نکلتا یا جب غروب ہوتا، اگرچہ وہ اس کے اوپر ایک جگہ بھی موجود تھی جس سے روشنی آ سکتی تھی، لیکن وہ ان کے دائیں بائیں ہو کے گزر جاتا۔ جب اللہ رب العالمین نے ان کو دوبارہ زندگی دی، اور جب یہ دوبارہ یہ بیدار ہوئے، کیونکہ جو نیند ہوتی ہے وہ بھی اخت الموت ہوتی ہے، یعنی وہ آدھی موت ہوتی ہے، تو 309 سال کے بعد جب یہ دوبارہ اللہ رب العالمین نے ان کو زندگی بخشی، اور ان کو بھوک لگی تھی، قرآن مجید نے ان ساری باتوں کا تذکرہ کیا کہ وہ ایک آدمی کو پیسے دے کر کے بھیجتے ہیں کہ کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کچھ کھانے اور پینے کے لیے کچھ سامان چاہیے۔ اور جب وہ پیسے لے کر کے شہر پہ جاتا ہے تو سارے شہر کا نقشہ تبدیل ہوتا ہے، لوگ مختلف ہیں، شہر مختلف ہیں، اور شہر کے جو معاملات ہیں سارے وہ مختلف ہیں، یہاں تک کہ کرنسی بھی تبدیل ہو چکی ہوگی۔ اور جب لوگوں کو اس نے لوگوں کے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھا، اور دیکھا کہ کوئی بندہ جان پہچان میں نہیں ہے، بالآخر اس چیز کا علم ہو گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اس زمانے کے لوگ نہیں ہیں، اور ظاہر ہے ساری بات کا پھر بادشاہ کو پتہ چلا ہوگا، اور پھر وہ لوگ غار تک آئے، اور وہ سارے اس معاملے کو دیکھا۔ اللہ رب العالمین نے اس سارے معاملے کا یہاں پہ تذکرہ کیا، اور یہاں ایک 3 سبق دیے مسلمانوں کو۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ جن چیزوں کا تعلق ہمارے ایمان اور عمل سے ہونا، ان کے بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے، یعنی جن چیزوں کا ایمان اور عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کے بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ بتائیں کہ وہ آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ بھائی ہمارے ایمان کے ساتھ بھی ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے، کوئی عملی زندگی کے ساتھ بھی ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ربی اعلم بعدتهم ما يعلم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، انہیں بہت تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا، سو ان کے بارے میں سرسری بحث کے سوا کوئی بحث نہ کرو۔ یعنی جن چیزوں کا آپ کو پتہ نہیں ہے، اور قرآن نے بھی ان کی وضاحت نہیں کی اور حدیث نے بھی ان کی وضاحت نہیں کی، سرسری بحث کے علاوہ کسی اور گہرائیوں میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دوسری بات کا ذکر کیا کہ کبھی بھی کسی کام کا جب آپ وعدہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور کسی چیز کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہیں کہ میں یہ کل ضرور کام کروں گا۔
بلکہ آپ کیا کہیں، اللہ یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ نے چاہا تو کام کروں گا، اور اگر بھول گیا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تو بھول جائے، اور کیا امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے قریب تر بھلائی کی ہدایت دے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ اصحاب کہف جو تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اور وہ اللہ رب العالمین کو پسند ہیں، لہذا آپ کو بھی ایسے ہی مسلمانوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو جن کا بظاہر آپ کو اچھا لگتا ہو، اور جو آپ کو جن کی قربت جو ہے وہ آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہو۔ اب یہ جو اصحاب کہف تھے نا، اصحاب کہف جو تھے، یہ چاہتے تو کافروں کے اندر زندگی گزار سکتے تھے، اور یہ چاہتے، اور یہ شہزادے تھے، یہ چاہتے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک شاہانہ زندگی بسر کر سکتے تھے۔ وہ سارے کافروں کو چھوڑ کر کے، سارے کافروں کو چھوڑ کر کے ایک غار کے اندر آ گئے، اور وہاں پہ سارے لوگوں سے لا تعلق ہو گئے۔ تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، جو آپ کو گناہوں کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے تعلقی جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیے جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، یعنی نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو روکنا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صبر کے ساتھ اپنے آپ کو روکنا ہے۔ دل کرتا ہے کہ یہ بندہ بڑا صوفی سا ہے، یہ بندہ دنیا کو جانتا ہی نہیں ہے، یہ پرانے دور کا بندہ ہے، آپ ذہن میں ایسی باتیں آ سکتی ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ روکنا ہے۔ اور آپ کو بڑے سارے ایسے لوگ ملیں گے جو جدید ہوں گے، اور بڑے سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو جن کے جو دنیاوی زیب و زینت کا اظہار ان کے اوپر نظر آتا ہوگا، بڑے سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو دنیا کو جانتے ہوں گے، بڑے سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ دنیا آپ کی سنور سکتی ہے ان کے ساتھ رہ کر کے، لیکن آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ آپ نے ان سب کے باوجود اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کو اپنے آپ کو دھکے کے ساتھ رکھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ یہ مطلب ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے تذکرہ کیا کہ مال و دولت جو ہے نا، اس کے اوپر فخر کرنے والوں کی سوچ کیا ہوتی ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو بھائیوں کا تذکرہ کیا، دو لوگوں کا تذکرہ کیا، ایک مسلمان تھا، ایک کافر تھا۔ جو مسلمان تھا وہ غریب تھا، اور جو کافر تھا اس کے پاس بہت سارا مال و دولت تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو بڑے سارے باغات دے رکھے تھے، اور وہ باغات ایسے تھے کہ درمیان سے نہر گزرتی تھی، جس سے وہ دونوں باغوں کو پانی بھی ملتا تھا، اور اس کے جو پھل تھے اور جو انگور تھے وہ بھی انتہائی زبردست تھے۔ جو مسلمان تھا نا، وہ اپنے اس بھائی سے کہتا ہے کہ یہ جو مال ہے نا، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس میں اللہ کا حصہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں غریبوں کو یہ مال دیا کرو، اللہ رب العالمین کی بندگی کیا کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے۔ اور جو کافر تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ تو اگر مسلمان ہے اور تو اللہ کے بڑا قریب ہے، تجھے تو اللہ نے کچھ نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ جو میرے پاس مال و دولت ہے نا، یہ میری ذاتی کمائی ہے، میری محنت ہے، میں نے اپنی ذاتی محنت سے اس مال کو حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا فقال لصاحبہ وهو يحاوره انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وہ باتیں کر رہا تھا، اس نے کہا کہ میں تیرے سے زیادہ مال والا ہوں، اور میری نفری کے لحاظ سے بھی میں زیادہ باعزت ہوں۔ اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسه، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہا تھا۔ قال، اس نے کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا، وہ کہنے لگا کہ میرا گمان یہ ہے کہ میرا جو مال ہے نا اور میرا جو باغ ہے یہ کبھی برباد نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ اور وہ اس قدر اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہو گیا، اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ ما اظن الساعة قائمہ، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ قیامت بھی قائم نہیں ہوگی، اور یہ میرا مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا، میری جوانی میرے پاس ہمیشہ رہے گی، نہ میں نے مرنا ہے اور نہ ہی قیامت قائم ہوگی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں وَلَا إِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی اور بالفرض میں اللہ کی عدالت میں پیش بھی ہو گیا، تو اللہ نے اگر مجھے دنیا میں زیادہ مال و دولت دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے آخرت میں بھی زیادہ ہی دے گا۔ تو مسلمان نے اسے کہا کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے
جس نے تمہیں مٹی کے ساتھ پیدا کیا پھر تمہیں ایک انسان بنایا. لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تو جب اپنے باغ میں داخل ہوا اور تو یہ کہتا کہ ما شاء اللہ. اللہ رب العالمین نے اسے کس قدر اچھا بنایا ہے. وَإِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے دے. غریب مسلمان اسے کہنے لگا اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا, آج تیرے پاس زیادہ ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو قریب ہے کہ اللہ تیرے باغ سے بھی بہتر باغ مجھے دے دے, اور اس پر آسمان سے تیرے باغ کے اوپر آسمان سے اللہ کوئی عذاب بھیج دے اور پھر وہ چٹیل میدان بن جائے, یا اللہ اس کے پانی کو گہرا کر دے اور پھر وہ تلاش تو کرنا بھی چاہے تو اس پانی کو تلاش نہ کر سکے. اور اگلے دن ایسا ہی ہوا کہ اس کا جو باغ تھا اور جو اس کے انگوریاں تھیں اور جو اس کا ساز و سامان تھا وہ ساری کی ساری چیزیں اپنی چھتوں کے بل اس کے اوپر سارا کچھ وہ گر چکا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. اور اس کا سارا پھل مارا گیا تو اس نے اس حال میں صبح کی اپنی ہتھیلیاں مل رہا تھا, یعنی میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا. اس پر جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا اور اپنی چھتوں سمیت گرا ہوا تھا تو کہتا کاش یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا. ولم تکن له فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان منتصرا. اور کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی گروہ نہ تھا جو اس کی مدد کرتا, یعنی کوئی اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد نہیں کر سکا اور نہ وہ خود بچنے والا تھا. وہاں ہر طرف کی جو مدد ہے وہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا. لہٰذا اللہ جو مال و دولت دیتا ہے کبھی بھی اپنے غریب بھائیوں کے سامنے اپنے مال کو اس طریقے سے پیش نہ کریں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے میرے پاس بہت کچھ ہے. یہ مال جو اللہ دیتا ہے نا اللہ وہ واپس بھی لے لیتا ہے, اور اللہ جب وہ واپس لیتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا. ہم نے بڑے سارے لوگوں کو دیکھا اور آپ نے زیادہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا, کتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ کروڑوں میں ہوتے ہیں, اربوں خربوں میں ہوتے ہیں, اور پھر ایسے حالات بھی ان کے اوپر آ جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ بیکاری ہوتے ہیں, وہ لوگوں سے زکوٰۃ لے کر کے اپنے گھر کے انتظامات کو چلاتے ہیں. کبھی اپنی زندگی میں تکبر نہ لائیے اور مال و دولت کے اوپر کبھی تکبر, گمنڈ اور فخر نہ کیجیے, اور کبھی کسی غریب کی غربت کو اس کے ساتھ اس کا مذاق نہ اڑائیے. اللہ رب العالمین اس کے بعد فرماتے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ جو مال و دولت ہے نا یہ دنیاوی زندگی کی یہ خوبصورتیاں ہیں اور یہ زیب و زینتیں ہیں. والباقیات الصالحات عند ربک ثوابا وخیر عملا. اللہ رب العالمین کے ہاں اگر کوئی باقی رہنے والی چیزیں ہیں نا وہ صرف اور صرف تمہارے نیک عمل ہیں. مال دولت باقی نہیں رہے گا, اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ انسان کے نیک اعمال ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی سوال یہ السلام ہے علیکم ورحمۃ اللہ فجر وبرکاتہ. کی دو سنتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھی ہے, کیا یہ معمول تھا یہ کبھی کبھی تھا؟ کبھی کوئی اور صورتیں پڑھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ فجر کی دو رکعتوں میں یہی دو صورتیں تلاوت کیا کرتے تھے. کوئی اور صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں لیکن زیادہ اچھا یہی ہے کہ مسنون جو قرات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہی کرنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام السلام. علیکم. دیکھیں بتائیں کل یہ پوچھنا تھا کہ ابھی دو بندوں کا تذکرہ ہوا ہے اور اس نے اللہ کے رستے میں مال نہ خرچ کرنے والے کو ایک جملہ بولا جو کرنے والا اشرک بربی احدا. کیا مال نہ خرچ کرنا بھی اللہ کے ساتھ شرک میں آتا ہے؟ تو دوسرا ایک سوال یہ تھا کہ وما ابری نفسی, ہم نے پیچھے پڑھا تھا شیخ محترم نفس سے ہم اتنا تنگ ہیں اتنے تنگ ہیں, اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتائیں. ایسے خیالات ایسی چیزیں ہوتی ہیں بندہ چاہتا ہے بندہ خودکشی کر لے, کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں. اچھا صاحب آپ نے ایک دعا بتائی تھی اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا من خیر من زکاہا.
تو اس کے علاوہ بھی کوئی اور اچھے سے ایسے اعمال بتا دیں جس سے نا تھوڑا سکون ہو جائے. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر، آپ کا سوال بڑا اہم ہے. جو نفس کی اصلاح کے لیے، جو نفس ہے نا یہ دل ہی ہوتا ہے، تو دل کی اصلاح کے لیے ہر وہ کام کرنا چاہیے ہمیں لگتا ہے جس سے ہماری دل کی طہارت ہو سکتی ہے. تو میرا اس پہ ایک مضمون بھی ہے، ایک خطبہ جمعہ ہے، دل کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے. تو وہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گا، آپ اسے لازمی پڑھیے گا. تو انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ دل کی اصلاح نفس کی اصلاح ہے. تو انشاءاللہ العزیز یہ جو خیالات ہوتے ہیں یہ یقیناً ہوتے ہیں، اور خیالات سے تو کوئی بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، خیالات رہتے ہیں. لیکن دعائیں جو ہوتی ہیں، انابت اللہ جو ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو، اپنا تزکیہ جو ہوتا ہے اور جو محاسبہ ہوتا ہے، یہ انسان کی دل کی تطہیر کرتا ہے اور اس سے دل صاف ہوتا ہے. تو میں انشاءاللہ وہ موضوع شیئر کر دوں گا آپ سے، تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کا لازمی مطالعہ کریے گا. تو یہ آپ نے ایک دوسرا سوال کیا ہے وہ میرے ذہن سے نکل گیا. یہاں ایک اور سوال ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ایک قرآن پڑھ کر دینا، میرے دادا یا پھر کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، میں نے اس کو بھیجنا ہے. تو نہیں نہیں، ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ کچھ نیکیاں ہوتی ہیں جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور کچھ نیکیاں ہوتی ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں. تو یہ جو قرآن مجید کی تلاوت ہے اس کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے. یعنی آپ زندگی میں قرآن مجید پڑھیں تو آپ فوت ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا. اور مرنے کے بعد صورت یہ ہے کہ کوئی بھی مصحف جو ہے یعنی قرآن مجید آپ دنیا میں چھوڑ جائیں اور آپ کے مرنے کے بعد لوگ اس قرآن مجید کو پڑھتے رہیں گے تو وہ آپ کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہوگا. تو یہ جو طریقہ ہے نا کہ پڑھے ہوئے قرآن مجید لینا یا پڑھے ہوئے پارے لینا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو لوگ پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں، ان کے پڑھنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہوتی، اور اگر وہ پڑھے بھی ہیں انہوں نے تو اس کا اجر ان کو ہے، آپ کو تو نہیں ہے. البتہ ایسے اعمال کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مرنے کے بعد انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتے ہیں. اصالِ ثواب کے حوالے سے میرا ایک مضمون ہے، میں انشاءاللہ وہ گروپ میں شیئر کر دوں گا، آپ اسے پڑھ لیں. ان کے علاوہ جو باقی ہم نے بہت سے اعمال بنا رکھے ہیں میت کو ثواب پہنچانے کے حوالے سے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سبحانک السلام اللہم. علیکم جی ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. شیخ محترم، سوال یہ تھا کہ دجال کا فتنہ کیا زندگی کے اندر موت کے بعد بھی مبتلا ہو سکتا ہے انسان دجال کے فتنے میں، دجال کے جو یا فتنہ صرف ہے جو زندہ لوگ ہیں؟ یا پھر جی جی، یا پھر جو زندہ لوگ ہیں صرف ان تک ہی ہوگا فتنہ اس کا؟ دیکھیں جب دجال آئے گا تو اس میں جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سارے اس کا شکار ہوں گے. جتنے لوگ ہوں گے وہ سارے اس کا شکار ہوں گے. جی، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو کافی لوگ اس دنیا سے جا چکی ہوگی، فوت ہو چکے ہوں گے، تو کیا جو فوت ہو گئے ہیں ان کے اوپر بھی اس کا فتنہ، وہ فتنے کے اندر شامل ہوں گے؟ ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے، میں انشاءاللہ اس کو دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. جی صحیح، شکریہ، بارک جزاک اللہ اللہ. فیکم. تو استاد محترم ایک چھوٹا سا اور سوال تھا. جی جی. حفظ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ زبانی صرف قرآن مجید کو زبانی پڑھنا، یا پھر اس کے معنی مفہوم کو ترجمے کے ساتھ، اس کو حفظ بولتے ہیں؟ جی میں اس میں تھوڑا سا جو میرا موقف ہے وہ باقی بعض علماء سے مختلف ہے. میں نے جس چیز کو سمجھا ہے قرآن مجید کو حفظ کے حوالے سے، صحابہ کرام قرآن مجید کو حفظ عام طور پہ نہیں کرتے تھے، وہ قرآن مجید کو سیکھتے تھے. جیسا کہ حدیث ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اب سیکھنے میں لوگوں نے صرف حفظ مراد لے لیا، تو صرف اس سے حفظ تو مراد نہیں ہو سکتا نا. ایک بندہ ناظرہ جی سیکھتا ہے تو وہ بھی تو قرآن کو سیکھ رہا ہے، ایک بندہ اس کا ترجمہ سیکھ رہا ہے وہ بھی قرآن کو سیکھ رہا ہے.
تو یہ ہمارے جو اس دور میں جا کے قرآن مجید کو حفظ کرنے کی جو صورت ہے یہ بہت زیادہ ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے جیسے لوگوں نے زیادہ قرآن مجید کو حفظ کیا، قرآن مجید کے معنی مفہوم سے لوگ واقف زیادہ نہیں ہیں، اور جو لوگ حفظ کر لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر لیا، جبکہ پہلے جو لوگ ہوا کرتے تھے، اب جو اصول حدیث میں جو حافظ کی تعریف ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جسے 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں، یعنی ان کے نزدیک جو حفظ ہوتا تھا نا وہ حدیث کا حفظ ہوتا تھا، اور وہ قرآن مجید کی کچھ صورتیں صحابہ کرام کو دیکھ لیں کہ زیادہ تر جو صحابہ کرام تھے نا وہ قرآن مجید کی کچھ کچھ صورتیں حفظ کرتے تھے۔ میری دانست یہ کہتی ہے کہ صحابہ میں صرف 4 ایسے صحابہ کرام تھے جو مکمل قرآن مجید کے حافظ تھے، اور جن کے بارے میں ایسی کوئی دلائل ملتے ہیں کہ وہ مکمل قرآن مجید کے حافظ تھے، وگرنہ زیادہ جو صحابہ تھے وہ کسی کو سورۃ الملک یاد ہے، کسی کو واقعہ یاد ہے، کسی کو البقرہ یاد ہے، ایسی صورتیں صحابہ کرام حفظ کرتے تھے، کسی کو سورہ یوسف یاد ہے۔ تو سارا قرآن مجید جو حفظ تھا نا، یہ بہت تھوڑے ایسے لوگ تھے جو سارے قرآن مجید کے حافظ تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حفظ قرآن جو ہے نا یہ محافظت ہے، یعنی قرآن مجید کے احکام، اس کے مسائل، معنی مفہوم تفسیر تشریح توضیح، اس کی جو محافظت ہے نا یہ حفظ ہونا چاہیے، اور اسی کو حفظ کہنا چاہیے۔ البتہ یہ جو 10 آیتیں ہیں نا، جیسا کہ میں نے اس میں بڑا مختصراً ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی حفظ کرنے کی ترغیب نہیں دی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کی ترغیب کبھی بھی نہیں دی۔ صحابہ خود قرآن مجید سیکھتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں سیکھتے، پھر اس کے اوپر عمل کرتے، پھر اگلی 10 آیتیں سیکھتے، اس کے اوپر عمل کرتے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم 10 آیتیں حفظ کرتے تھے پھر اس کے اوپر عمل نہیں، وہ سیکھتے تھے، یعنی پڑھنا سیکھتے تھے اس کا۔ تو قرآن مجید کو حفظ کا جو ہمارے ہاں ایک رواج پیدا ہو چکا ہے، یہ رواج تھوڑا سا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں۔ اب حفاظ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں قرآن مجید کے کہ آپ کو بڑے بڑے قراء ملیں گے، وہ قرآن مجید کو بڑی ساری قراتوں میں جانتے ہیں، 82 قرآن مجید کی قراءات کو جاننے والے سورۃ الفاتحہ کے ترجمے کو نہیں جانتے، انہیں نہیں پتا کہ سورۃ الاخلاص کیا ہوتی ہے اور سورۃ فلق ناس کا ترجمہ کیا ہے، توضیح کیا ہے، ویسے وہ بہت بڑے قاری ہیں۔ تو یہ جو ٹرینڈ ہے نا اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اصل قرآن مجید کا جو اصل مقصد ہے، اللہ رب العالمین نے نازل کیا لیدبروا آیاتہ، قرآن تو غور و فکر کی کتاب ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس لیے نازل کیا لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ جو اس کے اندر ہے اس کو کھول کر کے بیان کیا جائے اور اس کی وضاحت کی جائے اور اس کو سمجھا جائے۔ تو یہ سمجھ کی کتاب ہے، غور و فکر کی کتاب ہے اور عمل کی کتاب ہے۔ پھر کوئی آدمی اضافی طور پہ حفظ کر لیتا ہے تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بندہ گناہ گار ہے یا کوئی بہت غلط کام کر رہا ہے۔ حفظ قرآن ایک اچھا ہے، یعنی اچھا ہے، لیکن اس کو اتنی زیادہ فضیلت نہیں دے دینی چاہیے۔ جو سمجھ ہے، جو تفہیم ہے، جو تدبر ہے، جو غور ہے، یہ باہر صورت حفظ سے مقدم ہی ہوگا۔ جی استاد محترم، شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین السلام وإياك۔ علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔